अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत अहम है, इसको आप ज़रूर एंड तक देखिएगा और आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपकी ज़िंदगी में यकीनन तब्दीली आ सकती है। नाज़रीन, मैं 22 साल का था जब मैंने अपना वतन पाकिस्तान छोड़ा। जर्मनी आकर कई साल तक मुश्किल हालात में गुजारा किया। कई एक छोटी मोटी मुलाजमतें भी की, अच्छे दोस्त भी मिले और अच्छे बॉस भी मिले, जिनकी कुछ यादें आज भी मुझ में जिंदा हैं। दोस्तों, एक जगह पर 3 दोस्त काम किया करते थे। उनमें से एक बॉस के बहुत करीब होता था। वो आपस में हर बात एक दूसरे के साथ शेयर भी करते थे। उनकी आपस में एक तरह से दोस्ती भी थी। वो अक्सर दोनों इकट्ठे मिलकर फिल्में भी देखा करते थे। वो चाय कॉफी भी इकट्ठे साथ बैठकर पिया करते थे। और दूसरा एक साथी था जो सुस्त और निकम्मा भी था, बेइंतहा खुशामदी था, लेकिन हर वक्त उसने अपने बॉस की खुशामद करनी, हत्ता कि उसके जूते तक भी उसने पॉलिश करने। लेकिन बॉस उससे बहुत तंग था। वो बिल्कुल भी ऐसा बिल नहीं चाहता था। वो ये सब कुछ करना नहीं चाहता था। उसकी कोशिश थी कि उससे किसी तरह से छुटकारा हासिल कर सके। जबकि तीसरा साथी इंतहाई बोर इंसान था। वो सिर्फ अपने काम से गर्ज रखता था। अपने टाइम पर दफ्तर आना, दफ्तरी औकात में किसी से फालतू बात तक भी ना करना, अपने काम के दौरान चाय तक भी ना पीना। दफ्तरी औकात में वो अपना कोई काम साथी नहीं करता था। यहाँ तक कि हम सब लोग उसको बबल गम कहते थे। ऐसा हम क्यों कहते थे? क्योंकि वो सुबह 9 बजे दफ्तर आता था और बबल गम की तरह अपनी कुर्सी के साथ चिपक जाता था। वो 5 बजे शाम को जब छुट्टी होती, वो अपनी कुर्सी से उठता। वो हमेशा अपना काम खत्म करके घर जाता। उसकी मेज पर कोई फाइल ऐसी ना होती जो पेंडिंग में होती। मौसम जितना भी ठंडा हो या गर्म हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सर्दी हो, वो अपने मुकर्ररा वक्त पर दफ्तर पहुंच जाता था। उसने कभी बॉस से तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा नहीं किया। वो बॉस के साथ कभी इतना फ्री भी नहीं होता था और ना ही कभी उसने बॉस की इधर उधर की गुफ्तगू में दिलचस्पी भी ली। लेकिन बॉस उन दोनों से बहुत तंग था। बॉस ने हमेशा उन दोनों के बारे में कभी कोई अच्छा तासर नहीं दिया। हत्ता कि साल गुजर गया और हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को था और मुझे यकीन था कि जो बॉस के करीब है वो उसका दोस्त है, वो उसको ज़रूर प्रोमोट करेगा। और उसे ये भी यकीन था कि बॉस बाकी दोनों को मुलाजमत से निकाल देगा, क्योंकि उनसे वो ऑलरेडी बहुत तंग था। लेकिन बॉस ने एक अजीब हरकत की। उसने काम के आखिरी दिन उन तीनों को एक एक खत लेटर दिया। दोस्तों, जो बॉस के बहुत करीब था, उसने खुशी खुशी वो लेटर खोला और वो हवास बाख्ता हो गया, क्योंकि बॉस ने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। खत में लिखा था कि कंपनी को मजीद उसकी सर्विसेज की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा दूसरा कोलीग भी दुखी सा हमारी तरफ देख रहा था। हमने इस परेशानी में तीसरे कोलीग की तरफ देखा और वो भी हमारी ही तरफ देख रहा था। उसने अपना लेटर मुझे पकड़ा दिया। मैं उसका लेटर देखकर हैरान और हक्का बक्का रह गया। बॉस ने ना सिर्फ उसकी नौकरी मजीद 2 साल बढ़ाई, बल्कि तनख्वाह में भी 3 गुना इजाफा कर दिया। हम दोनों चकरा से गए। बॉस के पास गया और उससे पूछा कि ये क्या मामला है। बॉस ने बड़ी मासूमियत से अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए देखा और कहा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें दिल से पसंद भी करता हूं, लेकिन तुम
ملازم اچھے بالکل بھی نہیں۔ تم نے سارا سال کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کیا، نہ تو تم کبھی وقت پر دفتر آئے اور نہ ہی کوئی کام مکمل کیا۔ تم بہت اچھے دوست ہو لیکن بہت ہی برے ملازم ہو۔ میں دوست کے ساتھ ساتھ تمہارا باس بھی تھا۔ میری تمہاری دوستی قائم رہے گی لیکن میں تمہارے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا۔ کام میں صرف تمہارے اس بور کولیگ کے ساتھ ہی کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر بڑبڑاتے ہوئے دفتر سے میں باہر نکلا۔ چند دنوں بعد پتہ چلا کہ ہمارا کولیگ جو سست اور نکما تھا اور چاپلوسی بھی تھا، اسے بھی نیا کانٹریکٹ مل گیا تھا، تاہم اس کی تنخواہ کم کر دی گئی تھی۔ دوستو، اب مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کے تمام باس کام کے لیے ہی باس ہوتے ہیں۔ انہیں ہر حال میں کام چاہیے ہوتا ہے۔ آپ ان کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو جائیں، ان کے کتنے ہی اچھے دوست کیوں نہ ہو جائیں، آپ اگر کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو آپ نوکری سے نکال دیے جاؤ گے۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ دنیا میں دو قسم کے باس ہوتے ہیں، ایک کامیاب اور دوسرے ناکام۔ کامیاب باس اپنے کام کو فوقیت دیتے ہیں، جبکہ ناکام باس اپنے تعلق کے لیے اپنے کام کو قربان بھی کر دیتے ہیں۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو افسر اعلیٰ سمجھتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا باس، تو دوست سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا باس ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کو دیکھ لیجئے کہ یہ کائنات کس قدر پرفیکٹ ہے، کتنی حیران کن ہے۔ ہمارے آسمان پر 200 ارب کہکشائیں ہیں۔ ایک درمیانی کہکشاں میں کم از کم 100 سے 400 ارب ستارے ہوتے ہیں، اور ہم اگر اس پوری کائنات کو دیکھنا چاہیں تو ہمیں پتہ نہیں کتنے اربوں سال چاہیے ہوں گے دیکھنے کے لیے۔ دنیا میں اس وقت 7 ارب لوگ ہیں۔ یہ 7 ارب لوگ ایک دوسرے کے جیسے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہیں۔ ہم سب ایک سسٹم میں بندھے ہوئے ہیں، اور یہ سسٹم کون چلا رہا ہے؟ یہ دنیا کا نظام صرف اللہ ہی چلا سکتا ہے۔ اللہ جو کہ سب سے بڑا باس ہے، اور اس کے پاس اگر 3 قسم کے لوگ یا ملازم ہیں، یہ میری طرح اللہ کو خوش کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، یہ پوری زندگی سبحان اللہ کے علاوہ بھی کچھ نہیں کرتے۔ دوسری قسم کے لوگ منت سماجت کرتے رہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ دوسرا گروپ جو ہے وہ منت سماجت والا گروپ ہے، یعنی کہ ہر وقت دعا میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی خوشامد یعنی بڑائی کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ سر نیچے کر کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اس کائنات کو کھوجتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی زمین کو خوبصورت بناتے رہتے ہیں، اور یہ اس کے بندوں کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب دوستو، سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر اللہ میاں کو کسی کو پروموٹ کرنا پڑے تو کیسے کرے گا یا کسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ایکسلنٹ کس کو کہے گا؟ اللہ یقیناً کام کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سب سے بڑا باس ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام یعنی اس کی مخلوق ہیں، تو پھر اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کام کریں، سخت محنت کریں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا احترام کریں، اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے نبھائیں۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضلوں کو پا جائیں گے اگر ہم اپنی محنت ایمانداری کے ساتھ کرتے رہیں۔ دوستو، ساری ترقی یافتہ ممالک سخت محنت اور ایمانداری سے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کسے پسند کرتا ہے اور کسے نہیں، لیکن سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ محنت اور ایمانداری سے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایکسٹینشن بھی دے رہا ہے، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کے باوجود یا دوست ہوتے ہوئے بھی آگے شاید مجھے خالی جگہ چھوڑنی پڑے گی تاکہ اس کا جواب آپ بھی ڈھونڈیں۔ باقی رہ گئے تیسری قسم کے لوگ، منت سماجت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مراعات کم کر کے انہیں برداشت کرتا رہتا ہے۔ اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کون سے ہیں؟ اللہ کے اچھے دوست ہیں، اللہ کے اچھے غلام ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی منتیں کرنے والے فقیر ہیں؟ آپ جو بھی ہیں، ہمارے اندر ان تینوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے۔ ہم تینوں کو، یعنی ہم ان جو تین لوگ ہیں ان سب کی خوبیوں کو ملا کر ہم ایک بندے میں وہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے۔ یعنی ہمیں ایمانداری کے ساتھ پوری محنت کرنی چاہیے، کام کے بعد جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی منت سماجت بھی کرنی چاہیے، اور باقی جو وقت بچے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بھی بن جائیں، اپنے اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ جسے خود پوچھے، اے میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے، ہمیں وہ انسان بننا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ خود پوچھے کہ اے میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔